نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو تم مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو بھٹکو گے نہیں. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑ لو، بلکہ کہا گیا ہے جمیعا، اکٹھے ہو کر اسی رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو. سب مل کر پھر اکٹھے ہو کر سب ایک ہو کر اس قرآن کی رسی کو پکڑ لے تو کبھی تفرقہ میں نہیں پڑو گے، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہی میں نہیں رہو گے. تو اسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے. جو راضی کی باتیں یہ ہیں، پہلا وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن بھی اس کی وضاحت آ گئی، اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی. اور پھر تیسری بات بتائی گئی ہے جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو. یہ رضا والی باتیں تھیں. اب 3 ناپسندیدہ باتیں وہ کون سی ہے؟ وہ تمہارے لیے قیل وقال، بیکار قصے کہانیاں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کے علم میں اضافہ نہ ہو. فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، ہی سیڈ شی سیڈ. بعض اوقات وہ باتیں غیبت میں ڈھل جاتی ہے، ناپسند کرتا ہے. بیکار کے قصے، بیکار کی کہانیاں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لا یعنی ہے اور علم میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. جو خاص طور آج کل پاکستانی سیریلس دیکھتے ہیں، کامیڈی دیکھتے ہیں اور سیریل دیکھتے ہیں، یہ تمام لا یعنی ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہونا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کا ناراض ہونا غضبناک غصہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ غضبناک غصہ ہوتے ہیں تو غیر موسم میں بارش برساتے ہیں. تو یہی آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہی آج کے حالات میں ہو رہا ہے. کثرت سوال یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال. جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے. کثرت سے سوال کرنا، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی ٹیچ دینے والا کچھ مسئلہ بتاتے، اس سے کثرت سے غیر ضروری سوالات کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے. ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. کھانے کا معاملہ یا دیگر نفع مند چیزیں، ان سے یا خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے. مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے. اسراف، خرچہ کرنا، لوگوں میں خرچہ لگانا، یہ ناپسندیدہ. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں. آج کل کے حالات میں جو مال ضائع کر رہے ہیں، خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو، بتایا جا رہا ہے. حدیث کے مطابق ہے کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت بخشتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر دکھایا
کہ مومن کو اس طرح سے رہنا چاہیے۔ اور پھر اینٹوں سے اس وقت دیوار نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ جڑی نہ ہو، منظم نہ ہو۔ تو مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور یہ جڑنا دلوں کا جڑنا ہے، مسلمانوں میں ہی اختلاف ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مخافلت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ سلسلہ نہ رکے تو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال و قتال بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بنا پر صحابہ کو وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے جو دینی رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اسلام کے قاتل صحابہ وہ لوگ اپنے خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے تھے، عزت ہو گئے تھے، جہت ہو گئے تھے، محبوب ہو گئے تھے، جو دینی رشتے میں بنے جاتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں بھی دینی رشتہ اس طرح سے رکھنا چاہیے ہم کو کہ خونی رشتوں سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اسی کو مضبوطی سے سب کا پکڑ لینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسانوں میں کچھ اللہ والے لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے اللہ والے ہیں، اور اس کے مخصوص بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ اہل القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ کو اپناتے ہیں، اس کو اہل القرآن کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، تو جب تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے اس دسترخوان پر آؤ۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور تاریکیوں کو چھانٹنے والی روشنی ہے، فائدہ دینے والی اور شفا بخشنے والی دوا ہے، اور جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ان کے لیے محافظ ہے اور پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب بے رخی نہیں کہتی کہ اس کو منانے کی ضرورت پڑے، یہ کتاب بے رخی نہیں کرتی اس کو منانے کی ضرورت پڑے۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ انسان ٹیڑھا ہے لیکن کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ انسان بے رخی پن کرتا ہے لیکن کتاب کبھی بے رخی پن نہیں کریں گے۔ اس کے عذابات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور بکثرت پڑھنے سے یہ پرانی بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی کتاب نکال کر پڑھتے ہیں سالوں نہ سال، تو ہر ایک نیا حرف ملتا ہے اس میں، یہ اپنے ہی لیے اترا، یہ میرے لیے ہی اترا۔ آپ سالوں نہ سال ختم کرتے جائیں گے، مکمل کرتے جائیں گے، تو ہر بار ایک نیا حرف ملے گا، کبھی پرانی نہیں ہوگی وہ کتاب۔ یہی قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسی کنویں سے پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو اس رسی اور ذریعہ کا استعمال اس کے لیے ناگزیر ہے۔ قرآن کو روشنی کہا گیا ہے، اور روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو تاریکیوں کو چھاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح کتاب زندگی کے تاریکیوں کو چھاڑتی ہے اور خدا تک پہنچنے والے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ دنیا تاریکیوں کی دنیا ہے، یہ دنیا بے وفائی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، اس میں قدم قدم پر تاریکیاں پایا جاتی ہے۔ جو شخص یہ روشنی اپنے ساتھ نہیں لے گا وہ کسی کھڈ میں گر کر تباہی کا نذر ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ کتاب انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے اسرار اور عجیب عجیب معانی کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسی لذت والی، عظمت والی، روشنی دینے والی چیز ہے۔ یہ ایسا لباس بھی نہیں ہے جو کثرت سے استعمال سے پرانا ہوتا، بلکہ اس کو جتنا ہی استعمال کیجیے اتنا ہی اس کا نیا پن اور نکھرتا ہے، تقویٰ آتا ہے، ہدایت آتی ہے، نور ملتا ہے، ہدایت کا راستہ ملتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، ایمان میں شوق بڑھتا ہے، ایمان میں جذبہ بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کا اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔
یہ کتاب کے عجائبات اس طرح سے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسی سے مراد یہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اس رسی کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے سب کو، اکیلے نہیں، سب مل کر پکڑنا چاہیے، تو ہی جب فائدہ مند ہوگا، دنیا اور آخرت سنواری جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی عطا فرمائیں، اور اس کتاب پر ہی ہمارا خاتمہ ہونے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔